دھوپ جسے انگلش میں سن لائٹ اور فارسی میں آفتابش بھی کہا جاتا ہے۔ آفتابش کی اصطلاح دراصل فارسی کے دو الفاظ آفتاب اور تابش کا مرکب ہے۔ آفتاب کے معنی ہیں سورج اور تابش کا مطلب ہے دھوپ کی وجہ سے چمک۔ سورج کی روشنی تقریباً 93 ملین میل کا سفر طے کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، جو ہمارے لیے خوراک، ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے، جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہ سورج کی تابکار شعاؤں کا تقریباً 98% جذب کر لیتی ہے، جس کے بعد زمین تک سورج کی صرف 2% الٹرا بنفشی تابکار شعائیں پہنچتی ہیں۔ دھوپ کے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دھوپ جسم میں وٹامن ڈی کی تیاری میں بہت مدد دیتی ہے، نیز مناسب دھوپ بلڈ پریشر کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ دھوپ دل کے امراض، فالج، دمے، بلڈ پریشر اور موٹاپے کو دور کر سکتی ہے۔ وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے علاوہ پیٹ کے کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دھوپ جسم میں نائٹرک آکسائڈ بنانے میں مدد دیتی ہے، جو دل کے نظام کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ میں موڈ بہتر بنانے والے کیمیکل کی افزائش میں بھی دھوپ مددگار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دھوپ سیکنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے جسم میں جلن اور سوزش کی کمی ہوتی ہے۔ جلن، انفلیمیشن مسلسل ہو تو امراض قلب اور کینسر وغیرہ کی وجہ بنتی ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جلد سے نائٹرک آکسائڈ کے علاوہ اس کے ٹوٹے پھوٹے سالموں کا اخراج ہوتا ہے، جن کی تھوڑی مقدار خون کی گردش میں شامل ہو جاتی ہے۔ NO میلیکیول خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیتا ہے، لیکن اس کا ایک اہم کام خون کی شریانیں کھولنا بھی ہے، جس سے خون کی شریانوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دل کے دورے اور فالج کے حملے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ امراض قلب کے حوالے سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں موسم اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ خاص طور پر موسم سرما میں اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ممالک جہاں سورج کی شعائیں کم پہنچتی ہیں، وہاں موسم سرما کے دوران ایسے کینسرز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر اور عمارت بناتے وقت سورج کی روشنی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جن گھروں کے اندر بھرپور دھوپ آتی ہے، وہاں صحت کے لیے مضر جراثیم، بیکٹیریا کی مقدار بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے، جبکہ تاریک گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر ماہرین نے کہا ہے کہ گھروں یا دفاتر کی تاریک کونوں میں جراثیم خوب پھلتے پھولتے ہیں اور سورج کی روشنی ان کی دشمن ہوتی ہے۔ اندھیرے میں 12% جراثیم اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ جن کمروں میں دھوپ آتی ہے، وہاں یہ شرح گھٹ کر تقریباً آدھی یعنی 6.8% رہ جاتی ہے۔ دھوپ میں شامل الٹرا وائلٹ UV شعاؤں کی موجودگی میں صرف 6.1% جراثیم ہی اپنی آبادی میں اضافہ کر پاتے ہیں۔ جہاں کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں ہو، وہاں نہیں بیٹھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ اس طرح دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندنی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا، تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں برس یعنی لیپرس ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا ہو تو ہو جائے گا۔ دھوپ سے گرم شدہ پانی کے بارے میں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے۔